بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا محبوب رب العالمین. سامعین ذی وقار، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 23 اور 24 کو شامل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں فی ریب، شک میں مبتلا ہو. بنیادی طور پر ان آیات میں اللہ رب العزت قرآن کی فضیلت اور قرآن کے مرتبے کو بیان فرما رہا ہے اور کفار کو ایک چیلنج عطا کر رہا ہے کہ اس قرآن کے کتاب الہی ہونے پہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ کلام، وہ کتاب جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے کے آ جاؤ. فصاحت و بلاغت سے بھرپور، ہر طرح کے کجی اور کوتاہی سے پاک اس طرح کا ایک عربی کلام تم ایک چھوٹی سی صورت لے کے آ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا ہر طرح کی مدد تم حاصل کر لو. ہر طرح کے اپنے مددگاروں کو، اپنے خداؤں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماء کو تم بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے راستے پہ سچے ہو تو اس طرح کے قرآن کے مطابق قرآن جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اب قرآن بتا رہا ہے، اب غیب کی خبر اللہ رب العزت دے رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ربانی ہے، تم سارے سر جوڑ کے اگٹھے بیٹھ بھی جاؤ تب بھی تم ایسا نہیں. وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس قرآن کی مثل ایک آیہ مبارکہ لے کے آ جاؤ، ایک سورت چھوٹی سی لے کے آ جاؤ. وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. میں نے آگے بھی قرآن کا اسلوب ہے، اللہ بتاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب الہی میری کتاب ہے، اس جیسا تم کلام نہیں لا سکتے، اور اگر تم کوشش کرو تب بھی نہیں لا سکتے. اور پھر فرمایا ڈرو، کس سے ڈرو؟ نار، اس آگ سے ڈرو، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، اور وہ آگ ہم نے
کافروں کے لیے بنائی ہے۔ اس سے قبل بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کفار کو اس طرح کا چیلنج دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِسْمُ، جہاں پہ یہ اللہ رب العزت کفار کو قرآن کا اس طرح کی کتاب، اس طرح کا کلام، اس طرح کی سورہ یا آیت لانے کا چیلنج دے رہا ہے، وہاں پہ قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، حضور کو فرمایا جا رہا ہے، آقا نبی فرما دیجئے اِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور اگر تم تمام جن و انس مل بھی جاؤ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ مل کر قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، لا يأتون بمثله، اس جیسا کلام نہیں تم لا سکتے، اس جیسی کتاب نہیں تم لا سکتے۔ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وہی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہاں فرما رہا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور تم سارے مل کر جس طرح کی مرضی کوشش کر لو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب، قرآن جیسی کوئی سورہ، اس جیسی کوئی آیہ مبارکہ لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، پہلا چیلنج تو دیا، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، بڑی بات۔ پھر اللہ رب العزت سورہ ہود میں فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں ہی لے کے آؤ، پورا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، چلو 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، مگر وہ یہ چیلنج بھی نہ قبول سر۔ آخری جو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا وہ یہ تھا، ہجرت کے بعد جو سورہ بقرہ میں انہیں آخری اللہ رب العزت نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج، اب بتایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہی لے کے آ۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ جو آیات مقدسہ ہیں، 2 جو ہم نے آج تلاوت کی ہے، آیے نمبر 23 اور 24، جو گزشتہ جمعۃ المبارک یا پچھلے جو ہم آیات سورہ بقرہ کی بیان کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ان 2 آیات کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت، اس سے قبل اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور صفات کا ذکر کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جو ہم نے بیان کی ہوئی ہیں گزشتہ جمعہ میں اور اس سے پہلے کی نشست میں، جس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو حق تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات کے منکر تھے۔ اب اللہ رب العزت نبوت کا ذکر فرما رہا ہے، اور تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید ہو جائے، جس طرح حق تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے کروائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے، جیسے اللہ فرما رہا ہے، دلیل توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھل اگائے، وہ بڑی تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ نے اپنی پہچان اس طرح کرائی، اپنی توحید کو بیان کیا، اسی طرح اللہ رب العزت اب اپنے نبی کی پہچان اس کتاب کے ذریعے کروا رہا ہے، چیلنج دے کے کہہ رہا ہے میرے نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسا نبی ہے، اس پہ ایسا کلام میں نے نازل کیا، اس جیسا تم کلام نہیں لا سکتے۔ پہلے اللہ نے اپنی توحید کے دلائل دے کر اپنا ذکر کیا، اپنے آپ کی پہچان کروائی، اب اللہ رب العزت قرآن پہ گفتگو کر کے اس کی عظمت کو بیان کر کے اپنے نبی کی پہچان فرما رہا ہے۔ اور دوسرا، اس سے قبل اللہ رب العزت نے بندوں کو عبادت کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو آؤ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اب کچھ انسانی عقل جو ہے
مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بڑے عقل مند لوگ بھی آج کے دور میں بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو انسانی عقل کیسے تسلیم کرے کہ یہ عبادت جو ہے یہ مقبول ہے اور یہ عبادت جو ہے یہ غیر مقبول ہے. اس مقبول اور غیر مقبول کے لیے ضروری تھا کہ اللہ رب العزت ایسا کلام، ایسی کتاب نازل کرے جو فرق کر سکے کہ یہ عبادت، یہ راستہ حق کا راستہ ہے اور یہ راستہ باطل کا راستہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس جیسا تم ایک سورہ مبارکہ، ایک آیہ مبارکہ بھی نہیں تم لا سکتے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. وہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لوگ پوچھتے ہیں، صحابہ کرام نے، میں نے آگے بھی غالباً یہ آیہ مبارکہ بیان کی ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو ہمارے ساتھ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں بڑے قریب سے اس کی دعا سنتا ہوں. اس لیے ضروری تھا کہ اللہ رب العزت ایسی کتاب نازل فرمائے، ایسا کلام نازل فرمائے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اللہ کی عبادت جب کون سا راستہ حق کا راستہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پہلے بندوں کو خدا تک اللہ رب العزت نے پہنچنے کا حکم دیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ تم ادنا میں اعلی، اور تمہاری پہنچ، انسان کی پہنچ رب کی ذات تک کیسے ہو سکتی ہے؟ رب کی ذات تک انسان کی پہنچ کے لیے اللہ رب العزت میں درمیان میں ایک واسطہ رکھا، اور وہ نہ واسطہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وہ نبی کی ذات کو اللہ نے اپنے درمیان اور امت کے درمیان، انسانیت کے درمیان فاصلہ رکھا. یہ اس آیہ مبارکہ کا قبل کی آیات سے تعلق ہے. چوتھا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی جو آیات مقدسات ہیں ان میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے بارش آسمانی کا ذکر کیا کہ جس سے انسان کے جسم کے لیے رزق کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. انسان کا جو رزق ہے وہ اس بارش کے ذریعے ممکن ہوا. اب اللہ رب العزت قرآن اور کتاب کا ذکر، گویا بارش رحمانی کا ذکر کر رہا ہے جس سے انسان کو ایمان کی تقویت مل رہی ہے. اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، جو اس کی ابتدا ہوئی ہے ان کے ساتھ، لفظ ان کے ساتھ، اگر تم شک میں مبتلا ہو. دیکھو کوئی بھی جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ جب کسی دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میرے مخالف ہو یا میں تمہارے خلاف ہوں. ہمیشہ وہ کہتا اگر تمہارے دل میں کوئی شک ہے تو یہ کام کرو. وہ اگر کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو، فی ریب، ریب جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فرمایا کہ تمہارے دل میں شک، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم شک میں مبتلا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ شک جو ہے یہ ایک عارضی چیز ہے جس میں تم مبتلا کر دیے گئے ہو، اور اس عارضی بیماری کا علاج ہم بتا رہے ہیں. وہ علاج کیا اللہ رب العزت بتا رہا ہے مما نزلنا علی، آگے ہم پڑھتے ہیں مما نزلنا علی عبدنا. اب یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے مما نزلنا کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ تدریجاً کسی چیز کا نیچے اترنا. تو کفار کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اللہ رب العزت نے ایک ہی لمحے میں پوری کتاب کو کیوں نازل نہیں کر دیا. تو اب اللہ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ تدریجاً جو کلام نازل کیا وہ میں نے علی عبدنا، وہ میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا. ان کے اس اعتراض کا جواب یہاں علی عبدنا، میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا. اب عبدنا پہ بھی وہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ قرآن کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام الہی کسی بندے پہ نازل ہو، خاص کر اس بندے پہ نازل ہو جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، فقر کی زندگی گزار رہا ہے، اس پہ قرآن اللہ رب العزت نازل کر دے.
اس بات پہ بھی اللہ رب العلا عبدنا کا معنی، علا عبدنا کا لفظ یہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن میں نے ہی اپنے بندے پہ نازل کیا ہے جو مصطفیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فقر کی زندگی گزارتا ہے، اس پہ میں نے نازل کیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اب جو ہے وہ چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات، یہاں اللہ رب العزت نے رب کی یہاں لا عبدنا جو ذکر استعمال کیا، یہ بندے کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے اپنے بندے پہ جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے یا جو کمپلسری کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب بھی اللہ رب العزت نے رسول کا ذکر کیا تو پھر اس کی شان کا ذکر بھی کیا، جو اس کو عطا کیا، جو اس کو مقام دیا، اس کا ذکر بھی فرمایا۔ آتاکم الرسول فخذوہ، اب رسول کے مرتبے کو بیان کیا کہ میں نے جو جو عطا کیا رسول کو فخذ، جب بندے کا ذکر کیا تو پھر بندے کا ذکر کیا، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں، اور جب رسول کا ذکر کیا تو پھر سارے اختیارات کو بھی بیان کر دیا۔ آتاکم الرسول فخذوہ، میں نے عطا کر دیا رسول کو، فخذوہ، جو تمہیں عطا کرے تم اس سے لے لو۔ فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس قرآن جیسی ایک سورہ مبارکہ کو لے آؤ، چونکہ قرآن کی جو سورہ ہے وہ ایک مضمون کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، یا پڑھنے والا اس طرح طے کرتا ہے جس طرح انسان منزلوں کو طے کرتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی ایک سورت، پھر دوسری سورت، پھر تیسری سورت۔ سورہ قرآن کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو پورے ایک مضمون کو یا ایک حصے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے، اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ اور کم سے کم جو سورہ مبارکہ چھوٹی سی چھوٹی سورہ مبارکہ وہ 3 آیات پہ مشتمل ہے، چھوٹی سی 1.5 لائن کی۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ پہلے اللہ رب العزت نے ان کو پورے قرآن کا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، سارے کے سارے انسان اور جن جمع ہو جاؤ، ساری انسانیت، ساری مخلوق جمع ہو جائے، اس قرآن جیسا کوئی کتاب لے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو دوسرا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ، چلو پوری نہیں لا سکتے، 10 سورتیں ہی لے کے آ جاؤ۔ جو آخری اللہ رب العزت نے ہجرت کے بعد جو آیا مبارکہ جو اللہ نے چیلنج دیا وہ یہ دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ 3 آیتوں کی 1.5 لائن کی جو سورت ہے اس کے برابر کوئی تم سورہ لے کے آ جاؤ، اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت قرآن کا چیلنج دے رہا ہے وہاں قرآن کی عظمت کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام۔ دیکھو یہ کلام جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اس جیسا کوئی کلام نہیں، میں نے اس کو اپنے بندے پہ نازل کیا، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے بھی مقام کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر معزز و محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتبع فیہ، کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے نا، اللہ رب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا دستور اور قرآن اور دین کا اسلوب ہی نرالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین معلم وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اور دوسری ایک اور ضمناً بات ذہن میں آ رہی، دیکھیں نا قرآن کا طریقہ یا اسلام کا طریقہ، اس کا معیار ہی الگ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابیوں جانتے ہو سب سے خوشحال اور بہترین گھر کون سا ہے؟ غالباً یہ بات میں نے آگے بھی بیان کی ہوئی ہے یہاں پہ، تو یہ نہیں کہا جس بہت بڑا گھر ہو، محل ہو، اچھا پانی کا چشمہ ہو، بستر عمدہ ہو، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہ رہا ہو اور اس کی بہترین پرورش ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ معیار ہے، قرآن کا یہ دستور ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں۔ باتیں تو بہت سی ابھی رہتی ہیں، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو اگلی جمعۃ المبارک میں بھی ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنتے ادا فرمائے۔